بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الشورى کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں فائنل وارننگ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو حکومت دے رہا ہے، تو اس کے لیے ایک رسپانسبلٹیز وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اس کے پورے آپ اوور آل دیکھیں تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کی بات ہوئی، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں اور اہل کتاب کے ظالم لیڈرز کے لیے فائنل وارننگ ہے، یعنی اس کے واقعی 2 سال بعد ہی پھر سزا آنی شروع ہو گئی۔ پھر 36 to 43 کی آیات میں صحابہ کرام پہ بھی ایک باقاعدہ اجتماعی طریقہ کار، ایک پالیسیز اللہ تعالیٰ کی بتا دی گئی کہ آپ کو حکومت ملنے لگی۔ پھر ظالموں کا رزلٹ کیا ہوگا اور اس سے متعلق جو بھی کوشچنز ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا طریقہ کار کیا ہو اور سوالات کا جواب ہے وہ آخری آیت میں ہے، تو ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ یہ سورہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یہ سورہ حامیم عین سین قاف ہے۔ تو یہ میں نے یہی مقطعات کا میننگ وہی بتایا تھا کہ آپ اس پوری سورت کے ٹاپک کو دیکھ لیں تو یہ اصل میں اس کا ایک شارٹ کوڈ ہوتا ہے کہ جسے یہ اصل چیز یہ ہے۔ اس میں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ زبردست اور وزڈم کا مالک ہے، رسول کی اسی طرح آپ کی طرف وحی کر رہا ہے جیسا کہ آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا رہا ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ اور اسی طریقے سے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں اسی کا، اور وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، اور فرشتے جو اپنے رب کی ناراضی کے سبب سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سن لیجئے کہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ریکارڈ کر رہا ہے، اور اے رسول آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ مکہ مکرمہ کی آخری صورتوں میں سے۔ پھر ارشاد فرمایا، اب میں ترجمہ ہی عرض کرتا ہوں، آپ پوری تلاوت کر لیجئے گا اور ترجمہ پھر پڑھ لیجئے گا۔ فرمایا اسی طرح جیسے کہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے عربی قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ مکہ مکرمہ کے افراد اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو وارننگ کر دیں، خاص کر اس دن سے خبردار کر دیجئے جو سب لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔ اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے لوگوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، لہذا اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور رہے وہ لوگ کہ جو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں تو ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو مددگار ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ آپ لوگ جن امور
میں بھی کوئی اختلاف کر رہے ہیں، خواہ وہ توحید ہے یا آخرت، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ رسول آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو جناب پھر رزلٹ یہی ہے۔ تو اب یہ بالکل اینڈ پہ بھی ایک فائنل وارننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ یہ کی گئی، کیونکہ اب اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملنی تھی، تو اسی لیے یہ فائنل وارننگ مکہ والوں کو کی گئی، اور وہیں سے پھر اہل کتاب پہ بھی وہی آ گیا میسج۔ تو مزید ارشاد ہوا، وہی رب زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے آپ کی ذات سے آپ کے لیے جوڑے بنائے، اور اسی طرح جانوروں کی جنس سے بھی جوڑے بنائے، اور وہ اس کھیتوں میں آپ کی تخم ریزی، کہ آپ کی سیڈنگ وہ کرتا ہے۔ اس رب کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی رب کے پاس ہیں، وہ جس انسان کو رزق دینا چاہتا ہے اسے کشادہ کر دیتا ہے، جبکہ جس انسان کو چاہتا ہے تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی رب ہر چیز سے واقف ہے۔ اس رب نے آپ کے لیے وہی دین دے دیا ہے جس کی ہدایت اسی رب نے نوح کو فرمائی تھی، اور جس کی وہی اے رسول ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ یہی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھیے اور اس میں فرقہ واریت نہ پیدا کرنے دیجیے گا۔ آپ جس حکم کی طرف ان مشرکوں کو بلا رہے ہیں کہ یہ خدا کو ایک ہی مان لیں گے، تو وہ ان پر بہت شاق گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جن کی نیت درست ہو تو ان کو ہدایت ملتی ہے، اور یہ مشرکین کی جب وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو بڑا تکلیف لگتی ہے، اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ ہی انہوں نے اسی کے ذریعے کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا میسج ایک ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بڑا کلیئرلی، یعنی مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کا میسج ہر نبیوں سے ایک ہی ہے، ایمان اور ایتھکس وہ ایک ہی ہے، شریعت کے بھی مین احکامات ایک ہی ہیں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ کسی خاص ٹائم کے لیے اگر کوئی حکم دیا تو وہ بس اس خاص ٹائم کے لیے تھا، وہ ہو گیا، لیکن اب فائنل شریعت وہی ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے بتائی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر کے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ دیٹس اٹ، یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فرقہ واریت نہ کریں، بلکہ عین قرآن اور سنت کو ہی کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے ذریعے اب انسان کو نہیں سمجھ میں آئے اور انسان اس کو لاجیکلی سوچتا ہے تو سوچے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی فرقہ نہ بنائے، بلکہ ٹھیک ہے کہ بھی اپنے بھائی نے ایسے سمجھا ویسے کر رہا، مجھے یہ ایسے سمجھ رہا ہے میں ایسے کر رہا ہوں، اور بس اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہ ہو۔ ورنہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اور لڑائیاں کرتے ہیں تو تب جا کے فرقے بنتے ہیں، اس سے بچے۔ پھر مزید ارشاد ہوا کہ یہ وہ لوگ ان رسولوں کی امت ہیں کہ جو صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض آپس فرقوں کی ضد کی وجہ سے تقسیم ہو گئے۔ آپ کے رب کی طرف سے اگر ایک مقرر ٹائم تک مہلت کو پہلے ہی طے نہ کیا ہوتا تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر یہی نہیں کہ ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ چنانچہ رسول آپ اسی دین کی دعوت دیجئے جو سب رسولوں کا ایک ہی دین ہے۔ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس پر مضبوطی سے جمے رہیے اور اس کی خواہشوں کی پرواہ ہرگز نہ کیجیے گا، اور انہیں اعلان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ابھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں آپ کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور آپ کا بھی۔ آپ نہیں مانتے، ہمارے اعمال کا رزلٹ ہمارے لیے اور آپ کے اعمال آپ کے لیے۔
ہمارے اور آپ کے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہی ہے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل ارشاد کا حکم ملا کہ آپ یہ کر لیں کہ یہ اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا ایمان، ایتھکس ایک ہی ہے، تو اسی طرح ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اب جو بھی بحث کریں تو بحث نہ کیجیے گا۔ تو اس کے لیے دیکھیں اب ہمارے لیے بھی وزڈم ہے کہ اگر کوئی ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ ان میں یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کس سے غلطی ہوئی ہے، کیا ہوا، اور یہ غلطی کیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ بھی اجتہاد میں اگر غلطی بھی ہوگی تب بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس لیے اس میں کوئی کسی فرقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اہل کتاب نے تو یہی کیے کہ فرقے بنے وہ اور مسلمانوں کے بھی یہی ہو گئے، تو رزلٹ پھر یہی ہونا تھا۔ تو پھر اس میں آپس میں مناظرہ اور لڑائی جھگڑے اور یہ سلسلے چلتے چلے گئے۔ ہم مزید ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ اس کے پارٹنر ثابت کریں، حالانکہ اس کے بعد کے توحید کو تورات اور انجیل میں انہیں واضح کر دیا گیا، ان کی بحث اب ان کے رب کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے، جبکہ ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جس نے اپنی کتاب قرآن فائنل کنفرمیشن کے ساتھ آپ پر نازل کی ہے تاکہ اپنا سکیل کہ اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے ہدایت کنفرم کرنے کے لیے نازل کر دیا گیا۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، ورنہ آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سچ سن لیجئے کہ جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ انہیں یہ ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان کی نافرمانی کے باوجود وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور یہ اس ڈھیل سے بے خوف نہ ہو اس لیے کہ وہ بڑی قوت والا اور بڑا ہی زبردست ہے۔ اب ہم کرپشن کرتے ہیں تب بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں بینیفٹ، یہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ صحیح ہدایت پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، ہمیں اتنا ٹائم پھر دے دیتا ہے تاکہ ہم ہدایت سے آنا چاہ رہے ہوں تو ہمیں مل جائے موقع۔ تو جناب یہ ہے رزلٹ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ قرآن جو ہے انزل الکتاب بالحق والمیزان، میزان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسکیل ہے کہ جس کے ذریعے آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اصل دین کا حکم کیا ہے۔ تو آپ بائبل میں دیکھیں تو جو 5ویں بک استثنا ہے وہ تورات ہے، اور انجیل کی تو 4 بکس ہیں، لیکن ان میں جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد آتا ہے صرف وہی اصل میں انجیل ہے۔ اس کو آپ قرآن کے ساتھ میچ کریں، کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے۔ اس کے لیے آپ خود پریکٹیکلی ابھی کر کے دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ جناب اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو آخرت کا کھیت کہ جو پروفیٹیبل چاہتا ہے ہم اس کے کھیت میں اس کے لیے برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا حصہ اسے دے دیتے ہیں۔ جو شخص اسی دنیا کا پروفٹ ہی لینا چاہتا ہے تو اسے ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین تو وہی ہے کہ جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ ایسے پارٹنرز بنا لیے کہ جنہوں نے ان کے لیے وہ دین بنا دیے ہوں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں دی ہے؟ یہ ایسی جسارت ہے کہ اگر فیصلے کے ٹائم کی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ آپ ان ظالموں کو اس دن دیکھیں گے کہ اپنے رزلٹ کی مصیبت سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کے رہے گا۔ تو
تو اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ جنت کے گارڈنز میں ہوں گے، ان کے لیے جو کچھ چاہے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا۔ بڑا فضل در حقیقت یہی ہے کہ فائنل رزلٹ پھر ایسا ہونا کہ ابھی ہم آخرت کا پروفٹ جتنا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اللہ اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے کچھ حصہ، اور جو صرف اسی دنیا ہی کے پروفٹ لینا چاہ رہا ہے تو اللہ پھر اس کو وہی دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ حصہ نہیں مل رہا اسے۔ تو اس لیے جناب یہ سوچ لیں، اس کے لیے ہم اصل میں اسی فائنل وارننگ کو ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ میچ کر لیں کہ ہم کس طرف ہیں، اس وقت کہاں ہماری غلطی ہے، ابھی ہم توبہ کر لیں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، یہ وہ ہے کہ جس کے ویلکم اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے میں اس پر آپ سے کوئی فائدہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قریش قبیلے کے رشتے کی محبت ہی ہے جسے بطور حق ہدایت کا ادا کر رہا ہوں۔ آپ مزید کہہ دیجئے کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیکی میں اس کے لیے پروفٹ کو مزید بڑھا دیں گے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے کہ ایڈمائرر واللہ ہے۔ اے رسول کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ سراسر ہماری عنایت ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے کہ سیل لگا دے، اور چاہے تو اپنی یہ عنایت جاری رکھے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے خفیہ خیالات تک جانتا ہے۔ یہ اس کی طرف بڑھیں گے تو وہی رب تو ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، ان کی برائیوں سے معاف فرما دیتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ فائنل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پروفٹ یا کچھ وہ لینے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ پوری کہ ایک محبت ہے اپنی قوم کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہا ہوں، بس یہ بات ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اب جس کی نیت خراب ہو تو پھر سیل کر دیتا ہے، پھر وہ ہدایت نہیں آتی ان میں، لیکن جس کی نیت میں کچھ رمق ہو تو اللہ تعالیٰ کھولے رکھتا ہے اور رستہ آتا جاتا ہے اس کے دل میں، اور وہ پھر ایمان لے آتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو میزان بنایا کہ بالکل اسکیل کی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ کو ابھی جو بھی کنفیوژن ہو کہ ایک فرقے میں یہ حکم ہے، اس میں یہ، اس کو قرآن کے ساتھ میچ کر کے دیکھنے، شروع سے آخر تک قرآن پڑھ لیں تو آپ کو درست بات کا جواب مل جائے گا، وہاں سے ایک چیز بڑی کلیئر آپ کو مل جائے گی۔ اسی کے لیے میں نے کمپیریٹیو اسٹڈیز کی بکس لکھی ہیں، مختلف گروپس مسلمانوں کے جو ہیں ان میں، تو ان کے جس نے جو بھی ایک دلیل جو کچھ بھی انہوں نے ارشاد فرمائی، اس کو قرآن سے میچ کر لیں، آپ خود اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو ترجمہ یہ آپ اس میں سیٹسفائی نہیں، آپ کسی اور ترجمے میں آپ دیکھ لیں، تب بھی آپ کو سیم آپ کو آنسر ملے گا۔ پھر مزید ارشاد ہوا، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے اجر میں وہ ان پر اپنا مزید فضل عنایت فرمائے گا۔ رہے یہ منکرین تو ان کے لیے سخت عذاب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں فنڈ دیا ہے وہ ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بالکل ہی کھول دیتا تو وہ زمین میں ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جو چاہتا ہے ان کے لیے دے دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور وہی ان کے عمل کو ریکارڈ کرنے والا وہی رب ہے کہ اسی نے تو رزلٹ دینا ہے نا اس کا۔ جبکہ وہی رب ہے جو اس کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برسا دیتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، کیونکہ وہی رب سب مخلوقات کا مددگار ہے، اور اس رب کا شاندار طاقتیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ یہ اس رب کی وارننگ کو مذاق نہ سمجھیں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش ان کے پروف میں سے ہے، اور یہ جاندار بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے، اور وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی پوری طاقت رکھتا ہے جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے۔ تو اللہ سب انسانوں کو اکٹھا کر دے گا۔
ہر ٹائم کے بندے سب ایک ٹائم پہ آ جائیں گے اور ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی. تب یہ ہے جناب. اب اس سے جو بھی فائدہ حاصل کرنا ہے کر لیں. یہ ہمارے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پورا اللہ نے دے دیا. پھر مزید ارشاد ہوا جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی جو مصیبت آپ کو پہنچتی ہے اور آپ کے کرتوتوں ہی کی بدولت آ جاتی ہے تو آپ کی بہت سی برائیوں سے وہ رب معاف بھی کر دیتا ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ آپ اس سے یاد دہانی حاصل کر سکیں اور نہ آپ روئے زمین پر کہیں اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ آپ کو کوئی کارساز ہوتا ہے نہ مددگار. سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اسی رب کے ثبوت میں سے ہیں. اگر وہ رب چاہے تو ہوا کو روک دے پھر وہ سمندر کی سطح پر ہی ٹھہرے رہ جائے. اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے ایویڈنس ہے جو صبر کرنے اور شکر کرنے والا ہو. یا ان کے اعمال کی پاداش میں وہ رب چاہے تو اس کے جہازوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور بہت لوگوں سے درگزر بھی فرما لیتا ہے. اس لیے وہ تباہ کر سکتا ہے کہ ان سے انتقام لے، اور اس لیے کہ وہ جو لوگ ہماری آیات میں احمق بحث کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جان چھڑانے کا راستہ نہیں. یہ دیکھ لیں اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ میں بڑا پروفٹ اور بڑا کچھ اور مشکلات بھی آتی ہیں، یہ بھی ہمارے امتحان کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ جناب ایک فلاں لیڈرز اور ان کے یہ کرپشن کی اور وہ ان کا فنڈ اتنا ہے تو وہ ہوتا ہے وقتی طور پہ ان کو، لیکن پھر مشکلات بھی ان کو آ جاتی. اور اسی طرح جو مشکلات میں اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی مشکلات کا حل بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کا یہ کنٹرول ہے کہ یہ سمندری جہاز آپ دیکھ لیں، ایون اب ہوائی جہاز دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سمندری جہاز بھی غرق ہو جاتے ہیں اور کبھی ہوائی جہاز بھی گر جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے کہ کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے اس لیے. اور جو بندے بھی اس کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت کا ٹائم طے ہوا ہوتا ہے تو اس لیے وہ مر جاتے ہیں. تو یہ ہے جناب. اب تھوڑی سی ٹائم لائن ایک نظر آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا 609 سی میں اور 612 تک آپ نے محدود لوگوں تک دعوت پہنچائی اور سبھی مان لیا سابقون الاولون. پھر 612 سے آپ نے یہ دعوت عام پورے مکہ میں پھیلائی اور صحابہ کرام میں مشکلات بھی آئیں، کچھ کو جسمانی ٹارچر اور سب کو ہی سائیکولوجیکل ٹارچر وہ رہا. یہ 612 to 14 میں رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو غلام صحابہ تھے ان سب کو آزاد کر دیا اور وہ پھر ہجرت کر کے حبشہ جو کہ ایریٹریا اور سوڈان کا علاقہ یہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے. پھر 616 to 19 میں بنو ہاشم کے شعب ابی طالب میں محصوری کی ایک سزا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ صبر کا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی پہ، کہ ان پہ یہ ہوا گیا کہ نہیں جی ان کو کوئی چیز نہیں ہم نے بیچنی نہیں ہے، تو ان کو اب کھانے کی چیز اور سب مشکلات میں وہ آئے تھے. اور 3 سال تک یہ اس کو شعب ابھی طالب یہ حرم شریف کے بالکل پاس ہے، آپ اس کے قریب لے جا کے آپ وہ صفا پہاڑی کے بیک پہ دیکھیں تو یہاں پہ آج کل تو وہ پورا بس سٹاپ پورا بس اسٹیشن بنا ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ تھا کہ یہاں پہ ان کے گھر تھے بنو ہاشم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے تھے. تو 3 سال ان پہ یہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کیا حل کہ منکرین میں سے بھی کچھ کے دل میں آتا تھا کہ یار ہم زیادتی کر رہے ہیں تو وہ رات میں بیٹھے ان تک کھانا اور ضرورت کی چیزیں پہنچا دیتے تھے. تو 3 سال یہ رہے. پھر 619 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرائسس کا رہا کہ ابو طالب صاحب کا انتقال ہوا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عام الحزن یعنی
غم کا سال تھا۔ پھر آپ طائف میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ادھر جا کے اللہ کا پیغام پہنچائے، تو وہاں پہ انہوں نے بدتمیزی سے آپ پہ پتھر برسائے اور یہ ہوا سلسلہ۔ لیکن تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سکون بھی کیا، یہ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کو پورا دکھا دیا ایک مسجد اقصی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ معاملات کے جو کائنات میں کہاں کہاں دکھا دیے کہ جناب یہ تھا کہ آپ کے دل میں سکون اور امن ہو۔ اور پھر ساتھ ہی اگلے سال 620 میں انصار کے کچھ لوگ ایمان لائے، اور پھر اگلے سال اور زیادہ آئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ اور قبیلوں کے لوگوں تک قرآن پاک پڑھ کے سناتے ہوتے تھے، تو پھر جن کے دل میں کچھ ہوتی تھی رمق تو وہ جلدی ایمان لاتے تھے، کچھ دیر سے۔ اور پھر 621 میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مکہ کے صحابی تھے، تو وہ قرآن بہت ڈیپتھ سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو وہ مدینہ منورہ گئے اور ایک پوری دعوتی تحریک انہوں نے مدینہ منورہ میں کی، اور وہاں کے اور لوگ بھی ایمان لائے اور ان کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے رہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور اس سے پہلے بیعت عقبہ کہ یہ حج کے موقع پہ یہ بیعت کی مدینہ والوں سے کہ جناب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور وہ جہاد کریں گے، انہوں نے بیعت کر لی تھی، وہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب صدا کا سلسلہ شروع کیا کہ 2 ہجری میں 624 عیسوی کیلنڈر میں کہ مکہ کے لیڈرز مارے گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا مدینہ پہ جنگ احد میں، تو ان کے بڑے 70 لیڈر وہاں مارے گئے، لیکن اس میں کچھ صحابہ کرام کا امتحان بھی آیا کہ ان میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے چلا سلسلہ۔ لیکن اب پھر مکہ والوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے 30,000 کے قریب مدینہ پہ آئے، تو یہ جنگ خندق ہے 627 جو 5 ہجری ہے۔ تو اس میں جا کے اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا اس میں معاملہ کہ ان کو کوئی جنگ ہونے ہی نہیں دی، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہوا لگائی کہ خود پورا لشکر نکل کے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر اب جوز کے قبیلے جو مدینہ منورہ میں بدتمیزی کر رہے تھے اور معاملات، تو اب وہ خیبر میں سیٹل تھے اور وہ اب آ کے جنگ کے لیے تیار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور جا کے ان پہ ایک کریں۔ تو تب یہ جنگ خیبر ہوئی اور بڑا ایزیلی فتح ہوئی، اور اس میں یہ ہوا کہ پورے جیوز سرنڈر کر دیے۔ اس کے بعد پھر 8 ہجری میں 630 میں یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے 6 ہجری میں تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرہ کرنے مکہ آئے تھے، تو مکہ والوں نے روک لیا تھا، پھر کہا کہ جی چلو جی تم معاہدہ کر لو۔ تو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں یہی تھا کہ ہر قبیلہ جس مذہب پہ بھی جائے رہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو اسی کا پھر رزلٹ ہوا کہ ہر قبیلے کے لوگ ایمان لائے۔ تو مکہ والوں نے یہی ایک بدتمیزی کی کہ انہوں نے آ کے ایک اہل ایمان قبیلے پہ حملہ کیا تھا، تو اس لیے وہ معاہدہ ختم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ پھر کیا اور مکہ ایزیلی فتح ہو گیا۔ پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا کہ جس میں رومن امپائر حملہ کی پلاننگ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو ایمان لائے تھے، سب کوئی 40,000 کے قریب لوگوں کو لے کے تبوک گئے۔ تو رومن امپائر نے کوئی جنگ کی ہی نہیں سرے سے، اور اس کے آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں کے جو جارڈن میں تھیں اور وہ اصل میں رومن امپائر کے انڈر تھیں، تو وہ سب کے سبھی سرنڈر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہر قبیلے کے لوگ آ کے ایمان لانے لگے اور پھر اپنے اپنے قبائل میں جا کے دعوت پہنچانے لگے۔ پھر مشرکین عرب کے لیے سزائے عام کا حکم یہ 9 ہجری میں ہی ہوا، یہ سورہ توبہ میں ہے، لیکن وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی حج کا آخری
لیکچر آپ نے فرمایا 10 ہجری میں، اور اس کے 3 مہینے بعد ہی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے۔ پھر شروع میں ابتدائی بحران تو شروع ہوا کہ قبیلے کے لوگ جو اپنے دین میں صحیح طرح سے نہیں آتے، لیکن اپنے طور پہ ویسے تو کہا تھا کہ ہم تو ایمان لائے لیکن نہیں لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک یہ کیا کہ کچھ نے تو تبوک جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اور کچھ نے تو یہ کیا کہ ایک اپنے اپنے نبی بنا کے تو وہ ایک اپنی لیڈرشپ بنانے کی تو تب جا کے ایکشن ہوا، اور یہ سارے کے سارے مارے گئے جتنے منکرین تھے۔ اب جو بچے تو پھر استحکام، ترقی اور توسیع کا پیریڈ ہے، یہ 12 to 34 ہجری کا پیریڈ ہے کہ جس میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں فتح ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام پہ تھوڑا سا ایک کرائسس کا امتحان آیا صبر کا، جو 34 to 40 ہجری میں آیا کہ جس میں عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کی حکومت تھی۔ تو اس میں اندر کے لوگ کے جو ابھی صحیح طرح سے ایمان میں صحیح طرح سمجھ کے نہیں آئے تھے، تو انہوں نے دہشت گردی شروع کی تھی، تو یہ ان کا امتحان تھا۔ لیکن پھر سیٹل ہو گیا معاملہ، اور یہ 40 to 60 ہجری میں پھر دوبارہ استحکام، ترقی اور توسیع ہوئی کہ پھر اس کے اندر یہ پورا افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ازبکستان، کرغیزستان یہ فتح ہو گئے، اور دوسری طرف پھر مغرب میں چلے جائیں تو لیبیا تک تو فتح ہو چکی تھی، پھر آگے اس کے بعد الجزائر اور موروکو یہ سب بھی فتح ہو گیا معاملہ، اور پھر سکون رہا۔ لیکن پھر دوبارہ کرائسس ہوتے رہے انسانوں میں، لیکن یہ رہا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رزلٹ پھر یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت 13 ہجری میں بنی ہے، تو پھر ایرانی فوج اور پھر رومن فوج کی تیاری تھی کہ وہ عرب علاقے میں مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے تیار تھے، تو تب لے جا کے ایکشن کیا عمر رضی اللہ عنہ میں کہ جب عراق فتح ہوا، اور اسی طرح مغرب میں یہ شام یعنی جس کو سیریا کہتے ہیں اور فلسطین فتح ہوئی۔ پھر 17 ہجری میں بصرہ اور کوفہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ ایک ملٹری بیسز تیار کی، اور پھر اس کے بعد 19 to 23 ہجری میں ایران، خراسان، سیستان اور مکران جو کہ بلوچستان ہے یہ سب، اور ادھر سے ایجپٹ فتح ہوئی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی داخلی استحکام اور سکون رہا، لیکن پھر اس کے بعد مزید فتح ہوئی کہ آرمینیا، جارجیا، تبرستان، خراسان یہ سب فتح ہوتے چلے گئے، اور دوسری طرف مغربی طرف لیبیا، سائپرس، روڈز اور سوڈان کا بڑا حصہ فتح ہوا۔ پھر 30 ہجری میں ایرانی سلطنت کی جو باقیات تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ میپ سے آپ کو آ جائے گا کہ یہ جو تھوڑا سا براؤن سا کلر ہے کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت تک کا ہے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا۔ پھر یلو میں وہ آیا کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، تو یہ رزلٹ تھا۔ تو اب یہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ پہلے ان کو حکومت دینے سے پہلے صحابہ کرام کی ٹریننگ ہوئی ہے، تو یہ آیت اب اگلی اسی موضوع پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چنانچہ جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے حقیر فوائد ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہ ابھی تک صحابہ کرام تو کرائسس پہ تھے، تو ان کو فرمایا کہ اب آپ کے لیے کچھ فائدہ آنے والا ہے اور آگے آئے گا۔ پھر اب حکم ہوا، ارشاد ہوا، اہل ایمان ان پہ حکم ہوا کہ بڑے گناہوں جیسے کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو درگزر کر جاتے ہیں۔ وہی لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے، نماز کا اہتمام رکھا ہے، ان کا نظام
ان کے باہمی مشورے پہ مبنی ہے، کہ ڈیسیژن میکنگ خاص طور پہ ان کے مشورے کے ذریعے چلتا ہے۔ اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان صحابہ کرام کو بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے۔ جب دیکھیں کہ اب صحابہ کرام کی ٹریننگ میں پھر یہ بتایا کہ آپ کو حکومت مل رہی ہے، تو ابھی اس سے پہلے ہی آپ ایک ڈیسیژن میکنگ مل جل کے مشورے سے کریں۔ اسی پہ یہ آیا امرہم شورا بینہم، کہ یہ ایک سیاست کا مین حکم یہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو پھر تو آپ ویسے ہی عمل کرتے، لیکن اگر کوئی ایک اسٹریٹجی ایک اس کے لیے خود ایک ڈیسیژن کرنا ہے تو آپ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے پھر سب کے مشورے سے ڈیسیژن لیتے تھے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل یہ ملے گی کہ جنگ بدر میں پہنچے تو اب ایک جگہ پہ پڑاؤ اپنا رکھ رہے ہیں، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوکیشن ساری میں گزرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے، تو پلیز آپ اس کی بجائے نا تھوڑی سی یہ ذرا اونچی جگہ یہاں کر لیں کہ وہاں پہ پانی ہے، تو اس سے آپ کی سیکیورٹی بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ پھر اس طرح جنگ احد میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا تھا کہ ہم شہر کے اندر ہی رہتے ہیں اور سیکیورٹی کرتے ہیں، تو لیکن اب جو ابھی نئے ایمان لائے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جہاد کریں، اور وہ میجورٹی انہیں کی آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر مدینہ منورہ شہر سے نکل کے پھر انہوں نے کھلی جنگ کی، جو آج کل تو مدینہ منورہ کا حصہ ہی ہے، احد پہاڑ جو ہے، لیکن اس زمانے میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں۔ تو دیکھیں کہ ڈیسیژن میکنگ اسی طرح مشورے سے کرتے تھے۔ اور پھر اور کوئی علاقے فتح ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی میں سے کسی کو وہاں کے کنسلٹنٹ یا گورنر کے طور پر انہیں بھیج دیتے تھے، کہ یہ طریقہ تھا، اس طرح سے چلاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ان کی ٹریننگ ایسے کی گئی۔ پھر مزید ارشاد ہوا، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے، پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہے کہ جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو لوگ صبر کریں اور معاف کر دیں تو بے شک یہی کام ہے کہ جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ کے لوگ بڑے ڈر رہے تھے کہ یار ہم ہی تو ظلم کرتے رہے ہیں تو اب ہمیں ماریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہی اعلان کیا تھا بھی آپ اپنے گھر میں رہیں یا حرم شریف میں رہیں یا پھر آپ ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ معاملہ ہو گیا ختم تو پھر آپ نے سب پورے مکہ کو حرم شریف میں بلایا، اور پھر بلا کے آپ نے فرمایا بھی آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ تب وہ رونے لگے کہ بھی یہ تو اب ہمیں مارنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی بات ہی کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ابھی اب آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ فرمایا تو سب کے دل اطمینان میں آ گئے اور سب کے سب ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا کہ کعبہ شریف کے پاس جتنے بت تھے اور جتنی تصاویر تھیں سب کو وہیں پہ تباہ کر دیا، اور پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پھر یہ دیا کہ اب آس پاس کی آبادیوں میں جہاں جہاں ہیں یہ بت، ان سب کو آپ جا کے تباہ کر دیں، اور قبریں بھی جو بڑی بڑی بنی جہاں پوجا کرتے ہیں تو ان سب کو بھی آپ گرا کے بس صرف ایک ہاتھ کی حد تک ہی چھوڑ دیں اس کو۔ یہ کیا انہوں نے۔ اب دیکھیے کہ ظالموں کا پھر رزلٹ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ارشاد فرمایا، اے رسول یہ ظالم تو اب گمراہی میں پڑ چکے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے مطابق گمراہی میں پھینکنے جانے دیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب عذاب سے دوچار ہوں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ اس طرح جہنم کے روبرو لائے جائیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقت میں نقصانات حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں
جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو نقصانات میں ڈال دیا۔ سن لیجئے کہ یہ ظالم یقیناً ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے، وہاں ان کے کوئی سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں جانے دے تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں، تب بھی وقت ہے کہ آپ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیجئے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں۔ اس دن آپ کے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ آپ کسی چیز کو رد کر سکیں گے، کہ یہ آخرت کا، اور اس کو اس دنیا میں اللہ نے یہ کیا کہ جو بلکہ کٹر منکر لیڈرز تھے، ان کو تو جنگ بدر میں ہی اللہ نے اس دنیا سے ہٹا دیا۔ اس ٹائم بھی مرتے ہوئے بڑا رو پیٹ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ہم بچ جاتے تو اچھا تھا، لیکن بہرحال گئے، اور پھر آخرت میں تو یہ رزلٹ ہونا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کو پوری تفصیل کے ساتھ رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے ہر انسانوں تک پورا ایویڈنس رہے، تاکہ وہ ڈیسیژن کر سکیں کہ جناب ہمیں اس دنیا میں کوالیفائی ہو کے جنت تک جانا ہے یا جہنم۔ تو یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، اس پر بھی اگر اعراض کریں تو ہم نے رسول آپ کو ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں مقرر کیا، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال تو یہی ہے کہ اسے جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر لوگوں کے اعمال کی پاداش میں انہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو خود انہوں نے آگے گناہ بھیجے ہیں، تو اس وقت انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ جو چاہیں کہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جنہیں چاہتا ہے بیٹیاں یا پھر بیٹے عطا فرماتا ہے، یا پھر انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا فرما دیتا ہے، یا پھر جنہیں چاہتا ہے بے اولاد بھی کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں ہر انسان کے لیے اس زندگی کا ایک پورا پلان، اس کو کیا کیا بینیفٹ ملنے ہیں، کیا نہیں ملنا، یہ پورا پلان میں ہوتا ہے۔ تو وہاں سے ہوتا ہے ہدایت کو خود انہوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کی لائف سائیکل بس یہی ہے۔ اب اس رزلٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، تب آپ انہی ایٹیٹیوڈز کو دیکھ لیجئے کہ جناب ہم کیا جنت جانے والوں کی طرف میچ کر رہی ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ، یا جہنم میں جانے والوں کا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہمیں کہ ہم ابھی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت میں کوالیفائی ہو جائے۔ اب اس کے بعد سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں، یہ آخری آیات میں۔ انہیں اصرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کوئی گفتگو کیوں نہیں کرتا، تو اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ کسی انسان کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو گفتگو کرے، سوائے اس صورتحال میں کہ وہ رب وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر کسی فرشتہ بھیجے تاکہ وہ اس رب کی اجازت سے بات کرے، اگر وہ رب چاہے تو وہی کر دے۔ یقیناً وہ رب بڑا ہی اعلیٰ مقام اور بڑی وزڈم والا۔ اے رسول ہم نے آپ کی طرف سے بھی اسی طرح اپنے حکم کی روح فرشتے کے ذریعے وحی کی ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے اور نہ ایمان کو سمجھتے تھے، مگر ہم نے اسے روشنی بنا دیا ہے جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یقیناً اسی روح کا فائدہ ہے کہ آپ ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کے لیے۔ سن لیجئے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچھا وہی دیکھیے، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم بات کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہو تو پھر ہم فرشتے ہو جائیں گے، ہمارا امتحان نہیں ہوگا پھر، کیونکہ پھر تو آپ ایزیوم کر لیں کہ اگر ہماری روز اللہ تعالیٰ سے ایسی ملاقات کہ اللہ جواب دے رہا ہو تو پھر کبھی ہم نیکی برائی کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہم نماز پڑھیں تو جناب کوئی $1 ملین آپ کی جیب میں آ جائے، اور اگر ہم کوئی گناہ کریں تو ایک ڈنڈا آگے لگے ہمارے سر پہ، تو پھر امتحان نہیں ہوگا، پھر تو ہم کریں گے ہی نہیں کہ یہ بالکل ایک طرح کے ہم روبوٹ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ مہلت دی ہے، اور اس لیے ہمیں یہ صلاحیت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ سے کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ
وہی کرتا ہے اپنے انبیاء کرام کو، فرشتوں کے ذریعے وہ بھی، اور وہ پھر ان کے ذریعے اللہ کا میسج آ جاتا ہے جو قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو بس اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ تو جناب اب اس کے لیے پورا پلیز آپ بھی میچ کر لیں، میں بھی اپنے آپ کو کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ جو نہیں کر رہا تو ابھی میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ باقی جو زندگی اس کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ آپ بھی کر لیجئے، تو پھر انشاءاللہ جنت میں ہم کوالیفائی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب اب جو کوشچن آپ کے ذہن میں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔